أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی جانب ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیوں تم برائی کے بارے میں جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو منحوس سمجھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ آزمائے جاتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے ملکہ سبا کی آزمائش کے لیے اس میں تبدیلی کر دی اور کچھ رد و بدل کے بعد اس کے سامنے پیش کیا تاکہ جان سکیں کہ وہ سمجھدار ہے یا نہیں۔ اور تبدیلی کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ تو اس نے بھی جواب دیا کہ ہاں۔ اور پھر اس نے اپنے اطاعت اور سلیمان علیہ السلام کے نبوت کا اقرار جو پہلے کر چکی تھی اس کا اعتراف کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سورج کی عبادت سے روکا کیونکہ وہ اور اس کی پوری قوم کافر قوم تھی۔ پھر دوسری آزمائش ہوئی قلعے میں کہ قلعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، جو شیش محل تیار کرایا تھا، اس کا فرش بھی کانچ اور شیشے کا تھا، جس کے نیچے سے پانی جاری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف پانی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ کھا کر اس نے اپنے پائچے چڑھائے اور آگے بڑھنا چاہا تو فوراً اس کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پائچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، پاؤں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کانچ کا گلاس کا فرش بنایا گیا ہے بس، جو بہت خوبصورت ہے اور بڑا چکنا اسے کیا گیا ہے۔ وہاں پر وہ دھوکہ کھا گئی اور اس نے پھر اعتراف کیا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یہ رکوع یہاں پر ختم ہو گیا تھا۔ اب اگلا رکوع حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اس میں یہ ذکر ہے۔ اس سے پہلے سورہ شعراء میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اس میں قدر تفصیل کچھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ یہ حجر میں لوگ آباد تھے، انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے وغیرہ وغیرہ۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو جا کر دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انسان اس سے خود اندازہ کر سکتا ہے کہ جن درختوں کی وہ عبادت کر رہا ہے اسے اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا، جن پتھروں اور مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے انہیں اس نے اپنے ہاتھ سے تراشا،
پہاڑوں سے اور جگہ جہاں سے پتھر اچھے ہو سکتے ہیں نکال کر لے آیا، اسے اس نے تراشا، پھر لا کر اس مجسمے کو سامنے رکھا، اس کی عبادت کرنے لگا۔ پانی کی اگر وہ عبادت کر رہا ہے، سمندر کی اور دریاؤں کی، تو اللہ رب العزت نے اسے اس کے ماتحت بنا دیا ہے۔ سورج کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی خدمت میں یہ ساری چیزیں لگا دی ہیں۔ تو انسان اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کر رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح ایک اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ میری بات مان لو اور اللہ کی عبادت کرو، یہی حقیقی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو قوم نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کے اوپر یوں کہہ لیجئے کہ ٹوٹ پڑی۔ اب ایک طرف صالح علیہ السلام اور ایک طرف پوری قوم۔ صالح علیہ السلام ایمان کی بات کرتے، اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا اس کی بات کرتے، قوم ان کی مخالفت میں اتر جاتی۔ صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی، کچھ لوگوں نے بات مانی اور کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی۔ ماننے والوں کی تعداد بہت کم، نہ ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ۔ تو یہ آپس میں دو فریق بن گئے، ایک ایمان کی بات کرتا اور ایک کفر کی بات کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کی بات کرتے تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کی بات کرتے اور ان کو سچ گردانتے۔ نتیجے کے طور پر آپس میں سب ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو گئے، آپس میں وہ جھگڑنے لگے۔ اور دین کے معاملے میں آج بھی لوگوں کا تقریباً یہی دستور ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے اور جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دو فریق بن جاتے ہیں اور اس میں خوب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کو برا بھلا، وہ ان کو لعن طعن، وہ اپنے آپ کو سچا، وہ اپنے آپ کو سچا۔ حالانکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہ اس کو علم ہے نہ اس کو علم ہے، بس دین کے معاملے میں الجھنے لگے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ دین کا معاملہ ان لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے جو علم والے ہیں، جو اس کے جاننے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ خود فی نفسی ہم جب اس کے ماہر نہیں ہیں، ہم فی نفسی ہی جب اس کا مطالعہ ہمارے پاس اچھا نہیں ہے، ہمیں جب چند امور کے بارے میں موٹے موٹے مسائل معلوم ہیں تو ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں، اس میں الجھ کر آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ کا شکار اور رنجش کا شکار نہ بنیں۔ ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بحثیں جو ہوتی ہیں وہ دینی معاملات میں خوب ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات میں لوگوں کی نہیں ہوتی، دینی معاملات میں خوب ہوتی ہے۔ ہر آدمی مفتی بنتا ہے، ہر آدمی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا علم والا بنتا ہے اور پھر وہ اپنی بات لا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، جبکہ علم کا تعلق تجربات سے نہیں، علم کا تعلق خاص طور سے علم سے ہے اور اس کو ماننے سے ہے، خاص طور سے دین کی بات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے سوال کرتے تو بجائے جواب دینے کے وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ہم بتائیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، سو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اگر ہمیں بتائیں گے تو اس میں کوئی احتمال غلطی کا نہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مخاصمت، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا دین میں اور علم میں نہ کریں، بلکہ بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ تو صالح علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کافر لوگ جو تھے، جو ماننے والے نہیں تھے، وہ حضرت صالح علیہ السلام سے جھگڑ پڑے اور ایمان والوں سے وہ لڑنے لگے، اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبات شروع کیے، ائتنا بما تعیدنا، لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کا خوف بار بار دلا رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تانے میں اور وہ جوش میں اور وہ غصے میں جلبلا کر کہا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے، عذاب یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو اس کی گرفت سے کوئی بچ
نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے عذاب کا مطالبہ مت کرو، بلکہ ایمان لا کر اللہ کے رحمت کے دعوے دار اور اس کے امیدوار بن جاؤ۔ اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار تم پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم فرمائے۔ اور اگر تم عذاب مانگ رہے ہو تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے نعمت، اللہ رب العزت کے رحمت کو ٹھکرا کر تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اس کے جلال کو دعوت دے رہے ہو، اور یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ رب العزت کا غضب تمہارے اوپر ایسا نازل ہو کہ پھر تم اس میں بچ بھی نہ پاؤ۔ تو فوراً خطاب کیا، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اس کفر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ عذاب کا مطالبہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تم بھلائی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ رب العزت سے فریاد کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ رب العزت سے کیوں نہیں مانگتے؟ تم اللہ رب العزت سے رحم کرم کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ عذاب سے بچتے اور اللہ کے رحمت کے امیدوار ہو جاتے، لیکن قوم نے نہیں کہا۔ مزید یہ بھی کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے ہو کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ رب العزت تم پر اپنا کرم کر دے، اپنا رحم کر دے۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، عذاب کا مطالبہ کیا تو ان پر عذاب بھی آیا۔ نوبت اس جھگڑنے کی اور اس غصے کی یہاں تک آئی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے منحوس اور برا سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے اوپر ایک تھوڑا سا عذاب آیا، اور وہ عذاب قحط سالی کا تھا۔ وہ عذاب کس کا تھا؟ قحط سالی کا، یعنی جب کوئی چیز پیدا نہ ہو، بارش رک جائے تو ہر چیز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پانی نیچے چلا گیا تو اب آدمی کیا کرے؟ بھوکوں مرنے لگتا ہے۔ تو قحط سالی کا زمانہ پیدا ہوا، وہ زمانہ آیا، اور قحط سالی جب عام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت صالح کی وجہ سے۔ نبی منحوس نہیں، نبی بابرکت ہوتا ہے۔ نبی اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرانے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے نا۔ اس کی بات مان لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ خوش ہو جائے گا، نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حکومت ہماری اگر کوئی قانون بناتی ہے تو وہ حکومت کے لوگ یہاں آ کر اعلان نہیں کرتے، حکومت کسی عام آدمی کو بھیجتی ہے جا کے اعلان کر دو، اور ہم اس کی بات مانتے ہیں، فوراً جا کر اس پر عمل شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں، ذرا سے ایک مہینہ گزرتا ہے فوراً آ جاتے ہیں نگر نگم والے، بھائی وہ کیمپ پہ لگا ہوا، آپ لوگ ہاؤس ٹیکس جمع کر دیجئے، فلاں صاحب آ گئے، یہ قانون لاگو ہو گیا ہے، آپ لوگ اس کو مان لیجئے، اس پر اس کا اتباع کیجئے، اس پر عمل کیجئے، اور ہم اسی کو مانتے چلے جاتے ہیں، وہاں پر نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو نبی جب آخرت کی بات، اللہ کی بات بتا رہا ہے تو وہاں ہمیں ماننا چاہیے۔ نبی بالکل سچی بات بتاتا ہے، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ وہ پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، تو وہاں پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے جھگڑا کہا کہ ہم تو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہاں اطیرنا بک وبمن معک جو کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پرندوں کے ذریعے گویا پھال نکالا تو اس میں تمہیں منحوس پایا، تمہارا قدم ہم نے منحوس پایا، تو تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے وہ سب منحوس ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں کورونا آیا تو ایک بات کہہ دی گئی، جماعت والے لے کر آئے، بالکل عام کیا گیا، ایک ایسا چینل چلایا گیا اور ایسا اس کو ریپیٹ بار بار کیا گیا کہ پورے ہندوستان کے جو کہہ لیجئے کہ ہماری جو برادری ہے اور ہمارے جو برادران وطن ہیں، انہوں نے یقیناً یہ سمجھ لیا کہ جماعت والوں نے ہی کورونا پھیلایا۔ ایک بیماری ہے، پوری دنیا میں عام ہوئی، بھائی امریکہ میں کس نے پھیلایا، یورپ میں کس نے پھیلایا، اسپین میں کس نے پھیلایا، وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا میں کس نے پھیلایا، جہاں پر مسلمان نہیں ہیں وہاں پر کس نے پھیلایا؟ کیا ہندوستانی تھا جہاں پر مسلمانوں نے پھیلایا، جہاں پر جماعت والوں نے پھیلایا؟ یہ گویا کہ انہوں نے آپس میں لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کو ٹکرانے کے لیے انہوں نے یہ منحوس باتیں کہنا شروع کر دی اور ایک کسی فریق پر لے جا کے مار دیا۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا کہا، ہم نے پھال نکالا تو اس پھال میں تمہیں منحوس پایا۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ برائی عام ہے، بہت سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھال نکالا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برا شگون لیتے ہیں، اور وہ شگون کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر
ہم جا رہے ہیں، ہم سائیکل سے جا رہے ہیں، ہم پیدل جا رہے ہیں، ہم گاڑی سے جا رہے ہیں، کسی بھی چیز سے جا رہے ہیں، اچانک ہمارے سامنے سے بلی گزر گئی، یہ لو اس نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، اب یا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا اب ہم جائیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، لہذا واپس آ جائیں گے۔ کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ اگر بلی گزری ہے تو اب جب بلی گزر گئی تو سب کا راستہ کٹنا چاہیے، نہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا راستہ نہیں کٹا، چونکہ ہم نے دیکھا اس لیے ہمارا راستہ کٹ گیا، ہم جائیں گے تو اب نحوست طاری ہو گئی ہے، اب ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ سو کر اٹھے، کیا ہوا؟ ارے آج کانا آدمی ہم نے دیکھ لیا، ایک آنکھ کا کانا تھا، وہ منحوس کو میں نے سب سے پہلے دیکھ لیا، سب سے پہلے اس پر نظر پڑی، آج کا میرا دن بھر کا کام بیکار۔ لیجیے، اللہ نے اسے بنایا ہے، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو دونوں آنکھیں دی، اس کو اگر ایک آنکھ دی تو اس پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تم پر کتنا کرم کیا۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اگر مفلوج پیدا کر دیا، معذور پیدا کر دیا، تمہیں تندرست اور توانا پیدا کیا، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح سالم پیدا کیا، اور تم نے اس کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ گویا کہ اللہ کی کاریگری پر اور اس کی قدرت پر تم نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کی ایک آنکھ نہیں بنائی، کسی کا ایک ہاتھ نہیں بنایا، کسی کا ایک پیر نہیں بنایا، تو وہ منحوس ہو گیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ منحوس ہے اور منحوس چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ گویا کہ اس کہنے میں، اس اعتقاد میں، اس گمان میں تم نے اللہ رب العزت تک اپنی انگلی اٹھا دی۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس میں آئے، ہم چلے جا رہے ہیں، کسی اچھے کام کا ارادہ ہے اور راستے میں ہمیں اچانک چھینک آ گئی، لو صاحب چھینک آ گئی، اب کام نہیں ہوگا، چھینک آ گئی اب کام نہیں ہوگا۔ حالانکہ چھینک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت جمائی کو ناپسند کرتا ہے، جو منہ پھیلاتا ہے نا آدمی، جمائی کو ناپسند فرمایا، کیونکہ اس میں تساہلی ہوتی ہے، اس میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور چھینک کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ چھینک کے ذریعے انسان کی ساری سانس ایک جگہ پر آ کے رک جاتی ہے، اور اس کے بعد سمٹنے کے بعد جب چھینک آ جاتی ہے تو پھر اس کا جسم اپنی جگہ پر بحال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہی سانس اگر جا کر وہاں پر اٹک جاتی، وہاں پر جا کر رک جاتی، تو ہماری روح بھی نکل سکتی تھی۔ اس پر انسان کو حکم دیا گیا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو فوراً کہے الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مصیبت سے، تو ہم اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت چھینک کو پسند کرتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ چھینک منحوس ہے، یہ نحوست کا سبب ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم شگون لیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی ایک طریقہ تھا جس کا قرآن نے منظر کھینچا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب وغیرہ جو ہے، شراب ہے، جوا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی ہے کہ والازلام، کہ وہ لوگ اگر کہیں سفر کا ارادہ کرتے تو کعبے کے اندر کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، اس کو جا کر نکالتے، اگر اس پر یہ لکھا ہوتا کہ تمہارا کام ہو جائے گا تو سفر شروع کر دیتے، اگر اس پر کہیں لکھا ہوتا کہ تمہارا کام نہیں ہوگا تو لو صاحب اب کام نہیں ہوگا، لہذا وہ رک گئے، اور پھر وہی تیر اپنی جگہ پر رکھ دیتے۔ تو جا کر آدمی تیر نکالتا، حالانکہ اس پر لکھا کس نے؟ ہم ہی آپ نے لکھا، ہم ہی نے اس تیر کے اوپر لکھا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، ہم ہی نے اس پر لکھا کہ تمہارا کام نہیں ہوگا، ہم ہی نے اس کو خالی کر کے چھوڑ دیا، اور اب ہم ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج بھی ایک طریقہ اور فعال کا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک کوئی انسان بڑا پریشان کسی کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ ہندوؤں میں سے ہو چاہے مسلمانوں میں سے ہو، مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے، فوراً ایک پترا کھولتے ہیں، بڑی سی کاپی یا رجسٹر کھولتے ہیں، اور اس میں سارا نمبر پڑا ہوتا ہے، اور اس کے نمبر کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کے حالات ابھی خراب چلیں گے، آپ کے حالات بہت جلدی بننے والے سنورنے والے ہیں، اس میں ہم ہی نے لکھا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے کہیں گے تم آنکھ بند کرو، اس نے بند کیا، بسم اللہ پڑھ کر اس پر رکھو، اس نے رکھا، لو صاحب 19 نمبر پر اس کا ہاتھ پڑ گیا،
ابھی آپ کے حالات نہایت خراب ہیں، آپ کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ کے حالات سدھریں گے نہیں، پریشان ہیں۔ اس سے پیسہ اٹھا اور اس سے چلتے ہوئے، ایک تو پریشان تھا، پیسے لے کر اس کو اور پریشان کر اور مجبور کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری طرف سے بشگونیاں ہیں، یہ برے وہ فعال ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے نکالا کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، نیکی اور برائی، اچھائی اور خرابی، صحت مندی اور بیماری، یہ جو کچھ بھی ہے، چاہے انسان کے لیے خیر اور مالداری ہو، چاہے اس کے لیے پریشانی اور دیگر کہہ لیجیے کہ چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے نہیں پڑھتے، ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو تقدیر ہے ہماری، چاہے وہ اچھی ہو اور چاہے وہ بری ہو، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی وجہ سے یہ پرندہ نکل گیا، ایسے وجہ سے۔ پرندے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ پرندے کو لوگ پکڑتے تھے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے، اگر وہ تیزی کے ساتھ نکل گیا تب تو ہمارا کام ہو جائے گا، اگر وہ اڑنے میں تھوڑا کوتاہی کر رہا، تیزی کے ساتھ نہیں جا رہا ہے، میرا کام نہیں ہوگا۔ پرندے کو چھوڑا، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا ہمارا کام ہو جائے گا، بائیں طرف چلا گیا ہمارا کام نہیں ہوگا۔ یہ سب بدفعلی ہے جو ہم نکالا کرتے ہیں، اس کا کچھ لینا دینا اسلام سے نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے نظریات، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ غیروں کے اعتقادات ہیں جو ہم مسلمانوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے۔ اللہ رب العزت اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر صالح قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت ثابت قدم فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔